بات کہیں سے کہیں ہو جاتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے آج کہ ہماری محفلوں میں کھلے عام نصیریت کے عقائد کی ترویج ہوتی ہے اور ہم میں سے کوئی ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتا۔ ہمارے بعض علماء بھی خاموش یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم ٹوکیں گے تو ابھی محفل میں شور مچنے لگے گا، ہنگامہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ جانے دو۔ ہماری خاموشی تائید بن جاتی ہے اس کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہے اگر کبھی کسی عالم دین نے ٹوکا بھی ہے تو شاعر مائک پہ کھڑے ہو کے بحث کر رہا ہے کہ یہ شعر تو میں نے فلاں جناب کے سامنے پڑھا تھا، فلاں جناب کے سامنے پڑھا تھا۔ نہ ٹوکنے سے جسارتیں بڑھ جاتی ہیں، اسے دلیل بنا لیا جاتا ہے، اسے وہ اس کے حجت کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلط شعر پہ ٹوکیں۔ ہمارے یہاں شاعر کا کلام نہ چل رہا ہو تو نصیریت کے عقائد کو لوگ پیش کرنے لگتے ہیں اور بلا دھڑک وہ باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ آج ہمارے درمیان علماء کرام اس سرزمین پر جمع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس محفل جشن میں نظم کے باب کو کھولا جائے، اس سے پہلے مرحلہ نثر کو طے کرنے کے لیے اور خطابت کی منزلوں کو آگے خطابت کے مرحلے کو طے کرنے کے لیے اور منبر افروز ہونے کے لیے میں گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا جنان اصغر مولائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بلند ترین صلوات سے مولانا موصوف کا استقبال کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جشن مولود کعبہ آج اس سرزمین پر جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، یقینی طور پر اس جشن کی اہم ترین انفرادیت یہی ہے کہ اس جشن میں علماء کرام جو بہت گہرائی سے شعر اور شعر فہمی کا جذبہ اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور علم کی روشنی میں مدح اہل بیت اطہار کا فریضہ انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور اس جشن میں الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں انجمن حسینیہ قدیم کے ذمہ داران جنہوں نے اس عظیم الشان محفل اور جشن کا انعقاد اور اہتمام کیا۔ یقینی طور پر جس ذات گرامی، جس عظیم شخصیت کے ذکر کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے جس کے فضائل کا نہ شمار ممکن ہے، نہ ہی جس کے فضائل کا احصاء ممکن ہے۔ ذات امیر المومنین عالم وجود میں، کائنات میں وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے فضائل ان گنت، جس کے فضائل بے شمار، زبان رسالت مآب سے سند حاصل ہے کہ اے علی، اگر تمہارے فضائل سارے زمانے کے سامنے آ جائیں تو دنیا تمہاری خاک قدم کو اپنے لیے سرمہ چشم بنائے گی۔ امیر المومنین کے فضائل، وہ فضائل جن کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا
کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سارے دریا سمندر روشنائی میں تبدیل ہو جائیں، سارا صفحہ زمین کاغذ میں تبدیل ہو جائے، سارے جن حساب کرنے بیٹھیں اور سارے انسان لکھنے کے لیے بیٹھیں، تب بھی علی کے فضائل کا احصاء نہیں کر سکتے، علی کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے، علی کے فضائل کو سمیٹ نہیں سکتے ہیں اپنے ضابطۂ تحریر میں۔ ایسی ذات گرامی کے تذکرے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یقینی طور پر امیر المومنین کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں ہے۔ عقل انسانی جب اس ذات گرامی کے بارے میں سوچتی ہے تو حیران ہو کر، پریشان ہو کر اپنے پرواز فکر کو سمیٹنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، مگر علی کی ذات کی کنہ حقیقت کو سمجھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ یہ کمال ذات علی میں ہے، یہ کمال شخصیت امیر المومنین میں ہے کہ آپ کی ذات کی حقیقت کو سمجھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اللہ کو نہیں پہچانا کائنات میں بھی کسی نے بھی، یا میں پہچانتا ہوں یا تم پہچانتے ہو، اور اے علی میری ذات کی حقیقت کیا ہے، میری ذات کی حقیقت کیا ہے، میری عظمت واقعی کیا ہے، میری واقعی مرتبہ میرا کیا ہے منزلت، اسے بھی زمانے میں کوئی نہیں جانتا مگر سوائے اللہ کے اور تمہارے، یعنی اللہ جانتا ہے یا تم پہچانتے ہو۔ اور بات اصل یہ ہے کہ یا علی تمہیں بھی کائنات میں کسی نے نہیں پہچانا، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری فضیلتوں کی انتہا کیا ہے، تمہارا مرتبہ کمال کیا ہے، کوئی نہیں پہچانتا، یا رب پہچانتا ہے یا میں پہچانتا ہوں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ احساء امیر المومنین کی نہ فضائلوں کا شمار ممکن ہے نہ کمالات کا شمار ممکن ہے۔ یہ جو پیغمبر اکرم کی حدیث قابل غور ہے، آپ توجہ فرمائیے کہ روایت میں کہیں پڑھا تھا کہ جب پیغمبر اکرم معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں ایک ایسے فرشتے کو دیکھا۔ اس حدیث سے، اس روایت سے اندازہ لگائیے کیا منزلت ہے امیر المومنین کی، درجہ کیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے ایک ایسے فرشتے کو دیکھا، ایک ایسے ملک کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ہزار ہزار انگلیاں تھیں اور ان ہر انگلیوں میں ہزار ہزار پورے تھیں۔ اب اس کیفیت کو، ظاہر سی بات ہے جو حدیث آئی ہے اس میں الفاظ یہ ہیں، مگر اس وجود کی جو حقیقی کیفیت ہے اس کا ادراک ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ یعنی ایک فرشتہ ہے جس کے ہزار ہزار ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں ہزار ہزار انگلیاں ہیں، ہر انگلیوں میں ہزار ہزار پورے ہیں۔ اس محیر اور حیرت انگیز فرشتے کو دیکھ کر پیغمبر اکرم نے جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل یہ فرشتہ کون ہے، یہ فرشتہ کون ہے؟ تو پیغمبر اکرم کو جبرائیل نے بتایا، یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے جو بارش کے قطرات کو گننے پر مأمور کیا گیا ہے، یعنی جتنے بھی قطرہائے باران زمین پر گرتے ہیں، بارش کے جتنے قطرے زمین پہ گرتے ہیں، یہ ملک، یہ فرشتہ ان قطروں کا حساب رکھنے پہ مأمور ہے۔ اب توجہ فرمائیے، اللہ کے فرشتوں میں اکیلا ایک فرشتہ تو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ بارش کے سارے قطرات کا شمار کر سکتا ہے، مگر سارے ملائکہ مل کے علی کے فضائل کا شمار نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ محیر العقل ہے، مظہر العجائب ہے علی ابن ابی طالب کا وجود۔ امیر المومنین کی ذات کی کنہ حقیقت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہیں سے اس بات کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جس ذات گرامی کی مدح کے میدان میں انسان قدم رکھتا ہے، شعر مدح امیر المومنین میں کہنا بہت بڑا شرف ہے انسان کے لیے۔ مدحت اہل بیت میں ایک شعر کی جزا، ایک بیت شعر کی جزا جنت میں ایک گھر ہے،
جس نے ہماری شان میں ایک بیت شعر کہا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بیت یعنی گھر بناتا ہے۔ اب عزیزوں، یہ ہمارے ذہن کی محدودیت ہے کہ ہم جنت کے گھر کو بھی چند کمروں کا گھر سمجھیں، اگرچہ وہاں کے گھر میں اور یہاں کے گھر میں کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے جنت کی وسعتوں کے بارے میں جب کہا، ہمارے ذہن محدود ہے، ہم سمجھتے ہیں جنت میں جائیں گے شاید ایک کمرہ بھی مل جائے تو کافی ہے، ایک چھوٹا سا وہاں حجرہ کمرہ مل جائے کافی ہے۔ نہیں، جنت کی وسعتوں کے بارے میں کہا جنت اتنی عظیم اور بڑی ہے، ارضها السماوات والارض، جتنی زمین و آسمان کی وسعتیں ہیں، اتنی عظیم جنتوں میں جو گھر ہوں گے وہ معمولی گھر نہیں ہوں گے۔ جو ہماری شان میں ایک شعر کہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ وہ شعراء جو مدح اہل بیت میں شعر کہتے ہیں، ان کی تعظیم کی ہے، ان کی تکریم کی ہے، ان کی عزت افزائی کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، انہیں بخششیں دی ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے، معمولی شرف نہیں ہے۔ اس لیے کہ شعر کا جو اثر ہوتا ہے انسانی دماغ میں، وہ بہت ساری نثر سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک شعر ہزاروں گھنٹوں کی کبھی کبھی تقریروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک شعر کے اندر بیان کیا گیا مفہوم پورے سماج کی تقدیر بدل دیتا ہے، ذہن میں یاد رہ جاتا ہے۔ شعر میں کہی گئی بات بہت تیز اثر ہوتی ہے، اور یہیں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو شعر مدحت اہل بیت میں کہے جائیں، ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، ان کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، یہ آج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ عام شاعری، جو دنیاوی شاعری ہے، جو خرافاتی شاعری ہے، جو ذہن انسانی کی سطحی اپج کا نتیجہ ہے، وہ ہمارے یہاں قابل تعریف ہے، نہ قابل تائید ہے، اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ جہاں صرف خیال پردازی، محض خیال پردازی ہو، لیکن مدح اہل بیت، منقبت اہل بیت، شان اہل بیت میں کہے جانے والے اشعار کا وہ معیار اور پیمانہ نہیں ہے جو دنیا کی عام شاعری کا ہے۔ عام شاعری جب ہوتی ہے تو اس کا ملاک کیا بیان کیا گیا ہے؟ اچھے شعر کا جو پہچان بتائی گئی ہے، جو ملاک اور معیار، وہ کیا ہے؟ اجمل الشعر اکذبہ، کہا گیا کہ سب سے بہترین شعر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ پر مشتمل ہو، سب سے زیادہ جھوٹ پر، خیال پردازی، بے بنیاد خیال پردازی۔ سب سے خوبصورت شعر وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا گیا ہو، اور دنیاوی شاعری، عام شاعری، وہ بھری پڑی ہے ان تخیلات سے۔ مگر یہ پیغام آج کی اس جشن سے، اس محفل سے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں علماء کرام انشاءاللہ مدح مولا میں خراج عقیدت پیش کریں گے، جن کا معیار کلام، معیار شعر، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کلام کو سن کر کے لیے۔ ایسی شخصیتیں یہاں موجود ہیں الحمدللہ۔ شعر کا معیار عام شاعری کا کیا ہے کہ سب سے خوبصورت شعر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ پر مبنی ہو، مگر مدح اہل بیت میں کہے جانے والے اشعار کا یہ پیمانہ نہیں ہے کہ جس میں جھوٹ ہو، جس میں محض خیال پردازی ہو۔ آل محمد علیہ السلام کی شان میں کہے جانے والے اشعار حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں، صداقت پہ مبنی ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر ہمارے شعراء اس میں بھی خیال پردازی کرتے ہیں، بے بنیاد خیال پردازی، اور کبھی کبھی جھوٹا شعر بھی کہہ جاتے ہیں۔ جہاں جھوٹ نظم کیا جائے گا اس کا منفی اثر ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ مدح اہل بیت میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، مدح اہل بیت میں محض خیال پردازی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بات کہی جا رہی ہے وہ حقیقت کی روشنی میں ہونا چاہیے، معرفت کی روشنی میں ہونا چاہیے، متقن احادیث کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، تعلیمات اہل بیت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، محض خیال پردازی نہیں۔ بہت سے شعر ہوتے ہیں جو انسانی دماغ پر برعکس اثر ڈالتے ہیں۔ آپ اگر کوئی جھوٹ نظم کریں گے تو اس کا نتیجہ، اس کا اثر منفی ہوتا ہے۔ بہت دن پہلے کی بات ہے، ایک مشاعر، ایک محفل میں، ایک جشن میں کسی صاحب نے شعر پڑھا کہ اس دن سے میرے گھر میں کوئی بیماری نہیں آئی۔ یہ مفہوم ہے اس شعر کا۔ جس دن سے میرے دروازے پہ لکھا ہے سجاد کا نام، مثلا مولا کا نام جب سے لکھا ہے، اگر مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سچ ہے کہ جس کے گھر کے دروازے پہ اس نیت سے مولا کا، اہل بیت کا، پنجتن پاک کا، چہاردہ معصومین کا نام لکھ دیا جائے
تو یقیناً اس گھر میں بیماری داخل نہیں ہو سکتی. مگر آپ بے بنیاد طور پر اگر ایسی بات پیش کرتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، جس کا آپ کی عملی زندگی سے تعلق نہ ہو، تو منفی اثر ہوتا ہے. وہیں بیٹھے ہوئے ایک شاعر صاحب مذاق میں مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا یہ صاحب جو شعر پڑھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں اس دن سے کوئی بیمار نہیں ہے جب سے میں نے لکھا ہے. دروازے پہ کہنے لگا 8 سال سے تو میں جانتا ہوں کہ ان کے ابا جان بستر سے ہل بھی نہیں پاتے، بیچارے بیمار پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح کا شعر اگر آپ بے بنیاد کہتے ہیں، حقیقت کی روشنی میں نہیں ہے، تو اس کا اثر انسانی دماغ پہ منفی ہوتا ہے. شعر وہ ہونا چاہیے جو صداقت پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایقان ہے کہ جو شعر حقیقت کی روشنی میں کہا جائے گا اور جس کے دروازے پر معصومین کے نام رقم ہو جائیں اس نیت سے کہ گھر میں کوئی مشکل نہ آئے، پریشانی نہ آئے، تکلیف یقیناً نہیں آئے گی. مگر بنیادی طور پہ وہ یقیناً حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے. مدح اہل بیت اصل میں ذات امام امیر المومنین، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. آقا ادھر تشریف لائیے، جگہ ہے تشریف لائیے، ادھر تشریف لے آئیے. محمد صاحب قبلہ آئیے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آئیے آئیے بیٹھیے، لائن اور بنا لیجیے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس مجھے جلدی جلدی بہت اختصار سے اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو تمام کرنا ہے. انشاءاللہ منظوم خراج عقیدت کے لیے آپ آمادہ ہیں. تو میں نے جو عرض کیا کہ مدح اہل بیت میں کہے جانے والے شعر کی جو عظمت ہے، منزلت ہے، جو درجہ بیان کیا گیا ہے، جو شعر کہنے والے کے لیے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جو اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس کا وہ شعر جو مدح اہل بیت میں کہا جائے وہ حقیقت پہ مبنی ہونا چاہیے، وہ صداقت پہ مبنی ہونا چاہیے، وہ معرفت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. محض باطل خیال پردازی کی گنجائش عام شاعری میں ہے، مدح اہل بیت میں کی جانے والی شاعری میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہی علماء، یہی رہبران قوم اس بات کا درس دیتے ہیں کہ اشعار کا معیار کیا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. منتظمین محفل کا فریضہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کی محفل نہ کریں جس میں صرف علماء پڑھیں، کہ یہ ممکن بھی نہیں، بہت مشکل ہے کہ ہر طرح کی محفل، ہر محفل اس انداز میں ہو، ضروری بھی نہیں ہے شعراء سب کو بلایا جائے کلام پڑھیں. مگر منتظمین کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کو محفل میں بڑی تعداد میں دعوت دی جائے تاکہ اشعار پڑھنے والے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وہاں باطل گوئی نہ ہو، اور اگر ہو تو علماء جرأت کے ساتھ اس کی تصحیح کریں، اصلاح کریں، ٹوکیں. اس لیے کہ جب ہم ٹوکتے نہیں ہیں تو جسارتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بات کہیں سے کہیں ہو جاتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے آج کے ہماری محفلوں میں کھلے عام نصیریت کے عقائد کی ترویج ہوتی ہے اور ہم میں سے کوئی ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتا. ہمارے بعض علماء بھی خاموش یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم ٹوکیں گے تو ابھی محفل میں شور مچنے لگے گا، ہنگامہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ جانے دو. ہماری خاموشی تائید بن جاتی ہے اس کے لیے. آپ نے دیکھا ہے اگر کبھی کسی عالم دین نے ٹوکا بھی ہے تو شاعر مائک پہ کھڑے ہو کے بحث کر رہا ہے کہ یہ شعر تو میں نے فلاں جناب کے سامنے پڑھا تھا، فلاں جناب کے سامنے پڑھا تھا. نہ ٹوکنے سے جسارتیں بڑھ جاتی ہیں، اسے دلیل بنا لیا جاتا ہے، اسے وہ اس کے حجت کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلط شعر پہ ٹوکیں. ہمارے یہاں شاعر کا کلام نہ چل رہا ہو تو نصیریت کے عقائد کو لوگ پیش کرنے لگتے ہیں اور بلا دھڑک وہ باتیں پیش کی جاتی ہیں. امیر المومنین نے واضح لفظوں میں فرمایا کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے کسی بھی طرح کی چونچرا کی. ہلاک فیہ رجلان، میری شخصیت کے حوالے سے 2 طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے. ہلاکت یعنی جہنمی ہونا. امیر المومنین فرماتے ہیں میری شخصیت کے حوالے سے 2 طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے. پہلا کون ہے؟ محب غال، وہ محبت کرنے والا جو میری شخصیت کے بارے میں غلو کرے. ہر مداح اہل بیت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ غلو ہوتا کیا ہے. اگر ہم ان شعراء کو اس بات کے اوپر آمادہ کر لے جائیں
کہ کم از کم ایک مطالعہ یہ غلو کے بارے میں کریں تو بڑی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ پیغام ہے آپ علماء کی جانب سے، آپ صاحبان فکر کی جانب سے۔ میں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں جن تک یہ ویڈیو پہنچے گی، جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو۔ میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں، آپ میرے بزرگان ہیں، آپ کے سامنے بولنا بھی میرے لیے آسان نہیں ہے، مگر میں اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک سمجھنا چاہیے، ایک مطالعہ ہونا چاہیے کہ غلو کیا ہے۔ غلو پر مشتمل اشعار پڑھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سے افراد یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا پہلا وہ شخص ہے جو میرے ذات کے حوالے سے جہنمی ہوگا، محب غال، وہ محبت کرنے والا جو میری شخصیت کے بارے میں غلو کرے۔ اور دوسرا کون ہے؟ مبغض قال، وہ عداوت رکھنے والا جو میری فضیلتوں کو تسلیم نہ کرے۔ دونوں جہنمی ہیں۔ ہمارے یہاں نسخہ کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا کوئی تعلق الحمدللہ ان افراد سے ہوتا ہی نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے جو مقصر ہیں، جو اہل بیت کے فضائل کو تسلیم نہیں کرتے۔ مگر مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ غالی ہماری صفوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اور میں عرض نہیں کرنا چاہتا تھا یہ بات، مگر میرے لیے قابل غور ہے، اس لیے میں آپ کے لیے بھی ایک باب فکر کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ روایات میں جب آپ دیکھیں گے ہلاکت دونوں کے لیے ہے، مقصر کے لیے بھی غالی کے لیے بھی، دونوں جہنمی ہیں۔ مگر مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو غالیوں کے شر سے محفوظ رکھو۔ یہ مصحف ناطق مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو غالیوں کے شر سے محفوظ رکھو۔ آپ سب جانتے ہیں اِنَّ قَلْبَ الْحَدَثِ كَأَرْضِ الْخَالِيَةِ، نوجوان بچے کا ذہن خالی زمین کی مانند ہوتا ہے، جو اس میں ڈالا جاتا ہے وہ تیزی سے اگ کے آتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو غالیوں سے دور رکھو، اور اس طرح کی بہت سی روایت۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے کیوں فرمایا آپ نے؟ مقصروں کے بارے میں یہ حدیث نہیں ملتی، اگرچہ وہ بھی بدترین خلائق ہے، دونوں جہنمی ہیں۔ یہ کیوں امام نے یہ خصوصی تاکید کیوں کی ہے؟ اس کی وجہ شاید وہی ہے، اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم محبان آل محمد کا، ہم عاشقان اہل بیت کا بچہ کبھی بھی دشمن اہل بیت کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا۔ مقصرین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق و رشتہ ہو نہیں سکتا، مگر غالی چونکہ ہماری صفوں میں ہوتے ہیں اس لیے یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے، چونکہ وہ ہمارے جیسا لگتا ہے۔ بہت سے غالی جب غلو آمیز شعر پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ ہماری زبان علماء کی یہ کہہ کے بند کر دیتے ہیں، اما چھوڑیے کچھ بھی ہے، محبت تو کرتا ہے مولا سے۔ محبت کرنا معیار نہیں ہے۔ مولا نے یہ فرمایا ہے جو غلو کرے گا محب قال، ارے لفظ محب رکھا ہے، محبت سے انکار نہیں ہے، مگر محبت ہوتے ہوئے اگر غلو کرے گا تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ ہم رعایت کرتے ہیں، ہم مروت کرتے ہیں، مگر امیر المومنین نے اپنے کلام میں کسی مروت کی گنجائش کو نہیں چھوڑا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں نا کہ محبت تو کرتا ہے، مگر محبت کرنا مولا نے خود کہا ہے محب ہوگا، مگر اگر غلو کی طرف، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اہل بیت کے فضائل کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، آپ حد معین کر دیجئے، ہم کہنا چھوڑ دیں گے۔ ان احمقوں کو کون سمجھائے؟ یقیناً اہل بیت کے فضائل کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، اس کا شمار ممکن نہیں ہے، اس کا احصاء ممکن نہیں ہے ان کے فضائل اور کمالات کا، مگر وہ تو ماننا ہوگا جو انہوں نے خود کہا ہے۔ واضح احادیث میں آیا ہے ہمیں منزل الوہیت سے نیچے رکھو اور اس کے بعد جو چاہے ہمارے بارے میں کہو، اجازت ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ غلو سے روکا گیا ہے، ہمیں منزلت الوہیت سے نیچے رکھو۔
اور اس کے علاوہ جو چاہے، اس لیے کہ انسانی ذہن ان کے نہ فضائل کو سمجھ سکتا ہے نہ ان کے کمالات کی انتہا کو، یقیناً انتہا کوئی معلوم نہیں کر سکتا، مگر انہوں نے خود جو بتایا ہے اس تعریف، اس معیار کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ مجلسیں، یہ محفلیں سب ہمیں رزق شعور عطا کرتی ہیں، رزق معرفت عطا کرتی ہیں۔ مجلس میں، محفل میں اس لیے نہیں آیا جاتا کہ ہم یہاں صرف بیٹھ کر آ کے واہ واہ کریں اور چلے جائیں۔ یہاں رزق شعور بڑھتا ہے، یہاں رزق معرفت بڑھتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مجلس اور محفل میں ہم بس اس لیے آئیں کہ کچھ دیر واہ واہ کریں چلے جائیں۔ چلو، مجلس میں تو کسی حد تک رعایت ہوتی ہے، محفلوں کو تو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہاں تو یہ سمجھنا ہے کہ بس شور مچانا ہے آ کر۔ دیکھیے، پیمانہ ہے، معیار ہے۔ اس معرفت کا تقاضا یہ ہے جو دروازہ اہل بیت سے وابستگی میں ہے کہ انسان اس شعر پہ داد دے جسے پہلے سمجھ لے، پہلے عقل اور علم اور معرفت کی کسوٹی پہ سمجھیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ایک شعر پڑھا گیا، کوئی غور نہیں کرتا کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک ادھر سے شروع ہوا، 4 ادھر سے شروع ہوئے، 10 ادھر سے، اور پھر سارا مجمع ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی واہ واہ کرنے لگتا ہے۔ بعض لوگوں کی تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ پڑھا کیا گیا ہے، بعد میں پوچھتے کیا تھا شور مچانے کے بعد۔ دیکھیں، ہم اس محفل میں اگر آتے ہیں تو ہم باشعور شیعہ ہیں، معرفت رکھنے والے، جن کے پاس علم معرفت ہے۔ معرفت کی روشنی میں شعر کو ناپیں، پرکھیں، تب داد دیں۔ ہم کوئی داد دینے کی مشین نہیں ہے نعوذ باللہ کہ کہیں سے بھی سٹارٹ ہو گئے صاحب بغیر سوچے سمجھے۔ نہیں، بہت معیار ہے ہمارے یہاں، اور اس کو معیار کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو منزلت ہے کیا ہے عزیزوں؟ میں امیر المومنین کی ذات گرامی کے بارے میں یہ بات عرض کروں۔ میں نے کہیں یہ بات گزارش کی تھی کہ شیعیت مضبوط عقل کا نام ہے، شیعیت قوی شعور کا نام ہے۔ وہ عقل نہ کبھی گمراہ ہوتی ہے نہ کبھی اندھی ہوتی ہے۔ شیعیت استحکام عقل کا نام ہے، شیعیت قوی عقلانیت کا نام ہے، شیعیت قوی شعور کا نام ہے، شیعیت استحکام عقل کا نام ہے۔ اور یہ استحکام ہمیں غلو سے بھی بچاتا ہے اور تقصیر سے بھی بچاتا ہے۔ شیعہ نہ مقصر ہوتا ہے نہ غالی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی مضبوط معرفت، مستحکم عقل اسے اس گمراہی سے بچا لیتی ہے جو ان دونوں طبقوں کے حصے میں آئی۔ خرابی کیا ہے کہ مستحکم عقل جہاں ہوتی ہے وہاں شیعیت ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے ممتاز کبھی نہیں رہے کہ ہماری تعداد زیادہ رہی، تعداد ہماری ہر دور میں کم رہی ہے، مگر ہم اگر پوری دنیا میں ہر دور میں ممتاز رہے ہیں تو اس کی وجہ شیعیت کی مضبوط عقل ہے۔ ہمارے یہاں جو عقلانیت ہے تشیع کی، وہ ہمارا معیار ہے، مستحکم عقل۔ ہوتا کیا ہے؟ چونکہ ذات امیر المومنین مظہر صفات کبریا ہے، ذات امیر المومنین مظہر کمال الہی ہے، مظہر صفات الہیہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب امیر المومنین کی ذات گرامی میں اللہ کی صفات کی جلوہ نمائی ہوتی ہے تو اس ذات کی چمک اور دمک اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جس کی چمک اور دمک کو دیکھ کر بعض عقلیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ جو عقل علی کے کمالات اور فضائل کو دیکھ کر اندھی ہو جائے وہ مقصر کی عقل ہے، اور بعض عقلیں ان کمالات کو دیکھ کر بہک جاتی ہیں۔ جو عقل بہک جائے وہ نصیری کی عقل ہے۔ عقل شیعہ اس مضبوط عقل کا نام ہے جو فضائل اور کمالات کی اس چکا چوند میں نہ تو اندھی ہو نہ راہ حق سے منحرف ہو، جسے ساری فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس بات کا پتہ ہو کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ شیعیت مضبوط عقل کا نام ہے، محکم عقل، جو نہ فضیلتوں کی جلوہ نمائی، فضیلتوں کی اس جلوہ گری کو دیکھ کر نہ تو اندھی ہو اور نہ ہی وہ کجروی کا شکار ہو جائے، نہ بہک جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، یہ طنز کے لیے بات نہیں کہی گئی ہے
اس لیے کہی گئی ہے کہ جن باتوں کے بارے میں ہم غور کم کر پاتے ہیں اس کے بارے میں کم از کم غور کریں. ہماری خاموشی ان چیزوں کو بڑھاوا دیتی ہے. علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں، ہدایت کریں. آپ کو محفل میں بولنے کا موقع نہ ملے تو مجلس میں بولیے. اس لیے کہ آج کل ہمارے یہاں وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں جو بے بنیاد، جو کھلم کھلا نصیریت کے عقائد کی ترویج کرتے ہیں. یہ نصیری کی رس بھری باتیں جو ہمیں رس بھری لگ رہی ہیں وہ امیر المومنین کو اتنی کڑوی لگی کہ امیر المومنین نے اس کا گلا کاٹ دیا. ہمیں جو رس بھری لگ رہی ہیں، نصیریت کی باتیں رس بھری کہاں سے ہو گئی؟ اب مثلا شعراء ہمارے یہاں کھلے عام پڑھتے ہیں، یا علی ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی. لوگ داد بھی دیتے ہیں، آپ یہ غلطی نہ کیجئے گا. یا علی ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی، ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں. ہم داد دیتے ہیں، کبھی سمجھتے نہیں کہ شعر کا مطلب کیا ہے. بھائی شاعر یہی تو کہنا چاہ رہا ہے کہ مولا آپ نے اپنی حقیقت ہم سے تو چھپا لی، مگر نصیری اتنا تیز ہے کہ وہ اس بات کو تاڑ گیا. ہے کوئی بات جو وہ خدا کہہ رہا ہے. یہی تو مطلب ہوا نا شعر کا. ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں، یعنی کوئی بات ہے جسے وہ سمجھ گیا، ہم نہیں سمجھے. آپ شیعہ اہل بیت ہو کر ایسی نامعقول بات پر داد نہیں دے سکتے، اس لیے کہ شیعیت مستحکم عقل کا نام ہے. ہے کوئی بات اگر نعوذ باللہ تو پھر ہم شیعت میں کیوں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں؟ ہمیں بھی انہیں کے راستے پہ چلا جانا چاہیے. اور جب ان اشعار پہ نہیں ٹوکا جاتا تو شاعر کی جسارتیں بڑھتی جاتی ہیں، بات اس سے کہیں آگے نکل جاتی ہے. میں صرف اختصار کی خاطر بات کو تمام کر رہا ہوں، قابل غور ہے. بہت سے اشعار ہیں. مجمع عام میں لوگوں کو کہا جاتا ہے سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو. سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو. سب نصیری ہیں مگر جرأت اظہار نہیں. کتنی عجیب بات ہے. ہمیں سب کو وہ ٹھیکہ لے کے بیٹھ گیا شاعر اور کہہ رہا سب کے دل میں نے ٹٹول لیے، اندر سے سب نصیری ہیں مگر بس کہتے نہیں ہیں، جرأت اظہار نہیں ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. واللہ قسم ہے اس منبر کی، ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں. نہ ہم اندر سے نصیری ہیں نہ باہر سے نصیری ہیں. اس لیے کہ ضمانت نجات کی نہ غالیوں کے لیے ہے نہ نصیریوں کے لیے ہے. نجات کی ضمانت شیعہ علی ہونے میں ہے. یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون. علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. نجات کی ضمانت ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے میں نہیں ہے صاحب. نجات کی ضمانت حقیقی شیعہ ہونے میں ہے. یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون. علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. اس لیے ہمارے جوانوں کو کبھی بھی ایسی گمراہ باتوں کی طرف نہ جانا چاہیے اور نہ ایسی باتوں کے بارے میں کبھی بھی اپنے یہاں جگہ دینا چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے. میں نے کہا کہ اب دیکھیں علماء چونکہ یہاں موجود ہیں، ذمہ داران شریعت، مبلغان دین، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں میں. ہماری خاموشی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس طرح کے شعر بھی سنے جاتے ہیں ہمارے یہاں. اور ایسے اشعار جس میں مطلب اتنی بڑی جسارت کے شاعر امیر المومنین سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے نصیریوں کا قصور. اس میں کیا ہے نصیریوں کا قصور. کام ہی کیوں کیے خدائی کے. یعنی نصیری کا تو کوئی قصور نہیں ہے. وہ جو گمراہ ہوا ہے، وہ جو پستی اور گمراہی میں چلا گیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو آپ نے کام ہی ایسے خدائی کے کیے. یعنی اس کی گمراہی بھی لوگ امیر المومنین کے کھاتے میں ڈال دیتے. اور اس سے بڑی جسارت کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں کیا ہے نصیریوں کا قصور. کام ہی کیوں کیے خدائی کے. اب بڑا سوال یہ ہے، اگر اس شہرت واقعہ کی بنیاد پہ پڑھ رہا ہوں کہ اگر نصیری کا کوئی قصور نہ تھا، شہرت واقعہ کی بنیاد پہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی قصور نہ تھا تو کیا علی نے ایک بے قصور کا گلا کاٹ دیا خدا کہنے پر؟ قابل توجہ ہے. اور نصیری کے دیکھیں نہ وہ بے قصور تھا، نہ صاحب ایمان ہے، نہ لائق تقلید ہے. وہ گمراہ ہے، کھلا ہوا گمراہ. مگر ہمارے ہاں لوگ کہنے کی جرت نہیں کرتے. اگر پوچھ لیا جائے نصیری قابل تعریف ہے یا قابل لعنت ہے،
تو اکثر بیچارے جوان چپ ہو جاتے ہیں، اگر قابل تعریف بھی نہ کہیں تو کوئی قابل لعنت کہنے کی جرات نہیں کرتا، جبکہ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کے گلے پر امیر المومنین کی تلوار چل جائے وہ مومن تو ہو ہی نہیں سکتا، یا کافر ہوگا یا منافق۔ امیر المومنین کی تلوار ذوالفقار کی سینکڑوں خصوصیات میں جو ایک اہم ترین خصوصیت ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ علی کی تلوار کبھی بھی مومن کے گلے پہ نہیں چلتی، جب بھی چلے گی یا منافق کے یا کافر کے۔ اگر اس کے گلے پہ تلوار چلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا منافق ہے یا کافر ہے، مومن تو ہو نہیں سکتا۔ اور یہی نہیں، امیر المومنین کی تلوار کی خاصیت تو یہ ہے کہ علی کی تلوار تو اس منافق یا کافر کے گلے پہ بھی نہیں چلتی جس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا ہو۔ اب یہاں سے اس بات کو سمجھیے، آپ جانتے ہیں صفین کا میدان ہے، ایک طرف آج میدان میں علی کی تلوار چل رہی ہے، ایک طرف مالک اشتر کی تلوار، علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف، وہ امیر المومنین کا چاہنے والا مالک اشتر نخعی جو میدان جنگ میں اس جنگ کی فرماندہی کر رہا ہے، سربراہی کر رہا ہے جنگ صفین کی۔ دیکھیں آج ہم مولا کے وسائل جب سنتے ہیں، واقعات جنگ کو سنتے ہیں تو کتنا غور سے سنتے ہیں، امیر المومنین کی تلوار، خیبر اور خندق کا تذکرہ، کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو جب سننے میں اتنا مزہ ہے تو اگر کبھی یہ ہمیں دیکھنے کا موقع مل جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ تو صاحب ہمیں تو یہ موقع نصیب نہیں ہوا، مگر یہ موقع ایک دن ملا مالک اشتر کو، علی کا وہ چاہنے والا جس کا درجہ محبت ہم سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ مالک اشتر آج امیر المومنین بھی میدان میں ہے، مالک بھی، دونوں کی تلوار میدان میں چل رہی ہے۔ آج چونکہ موقع ہے کہ اپنے مولا کو لڑتے ہوئے دیکھیں، جس کو سن کے اتنا مزہ آتا ہے، دیکھنے میں کتنا مزہ۔ تو روایت کہتی ہے مالک اشتر اپنی جگہ لڑ بھی رہے تھے اور امیر المومنین کے انداز حرب و ضرب کو دیکھتے بھی جا رہے تھے، مولا کس طرح وار کرتے ہیں، کس طرح تلوار چلاتے ہیں۔ مالک کی نگاہیں امیر المومنین کی طرف بھی ہے، لڑ بھی رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مالک اشتر مولا کی جنگ کو دیکھتے جاتے ہیں، خود بھی جنگ کرتے جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں مالک کے ذہن میں ایک خیال آیا، میں بڑے احتیاط سے آپ جیسے علماء کی حاضری میں اس بات کو احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، مالک کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ چلو زندگی کا کوئی میدان صحیح اپنے مولا کے نزدیک ہو رہا ہوں۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا جو عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ مالک نے دیکھا کہ اب تک کی لڑائی میں جتنے دشمن علی کی تلوار کا شکار ہوئے ہیں اب تک، کم و بیش اتنوں ہی کو میں مار چکا ہوں، گنتی آس پاس تھی۔ اور جب یہ برابری گنتی کی دیکھی مالک اشتر نے تو ذہن میں خیال آیا کہ چلو زندگی کا کوئی میدان صحیح اپنے مولا کے قریب ہو رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے مولا جہاں لڑ رہے تھے وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے گھوڑے کو تلوار چلاتے چلاتے اتنا قریب لے آئے جہاں سے مالک سے گفتگو کر سکیں، اور وہیں گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے تلوار چلاتے ہوئے علی نے آواز دے کے کہا مالک اشتر، کہا جی مولا، کہا اپنے ذہن میں کیا سوچ رہے ہو؟ جیسے ہی مولا نے یہ کہا، مالک نے وہیں سے ادب سے کہا مولا جو سوچ رہا ہوں اسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مولا نے کہا مالک جیسا تصور ذہن میں آ رہا ہے خیال، دیکھو ایسا کبھی خیال بھی ذہن میں نہ لانا، ہم سے برابری کا تصور کبھی غلطی سے ذہن میں نہ آنے پائے، اس لیے مالک کہ میدان میں تمہارا لڑنا اور ہے، ہمارا لڑنا اور ہے۔ مالک اشتر تم جب لڑتے ہو، جنگ کرتے ہو تو تمہاری تلوار کی زد پہ جو آ جائے تم اسے مار دیتے ہو، مگر اپنی تلوار کی زد پہ آئے ہوئے ہر دشمن کو ہم نہیں مارتے، پہلے 7 نسلوں کا جائزہ لیتے ہیں پھر تلوار چلاتے ہیں۔ علی کے سامنے جو کھڑا ہے وہ تو منافق اور کافر ہے ہی، مگر علی کی تلوار چلنے سے پہلے 7 نسلوں کا جائزہ لیتی ہے۔ اس روایت کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس کی تلوار 7 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو، اگر اس کی تلوار نصیری کے گلے پہ چلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیری ایسا کافر تھا جس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن پیدا ہونے والا نہیں تھا۔ یہ ہے ذات امیر المومنین، شخصیت امیر المومنین جس کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا
من المتمسکین بولایت مولانا علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین حجج اللہ۔ پروردگار متعال ہم سب کو امیر المومنین کے چاہنے والوں میں، محبوں میں شمار فرمائے۔ ہم سب کا حشر و نشر روز جزا امیر المومنین اور اہل بیت اطہار کے ساتھ فرمائے۔ اس بزم میں موجود تمام محبان و عاشقان اہل بیت اور تمام شیعان اہل بیت جہاں جہاں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرمائے۔ پروردگار جبہہ حق اور مجاہدین راہ حق کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے علماء اعلام، مراجع کرام اور فقہا کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ پروردگار منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا